اس ویڈیو میں جانیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جانے کے بجائے مکہ کے قریب غار میں کیوں چھپ گئے تھے۔ دراصل قریش کے سردار مکے میں بے چین پھر رہے تھے۔ ہر طرف ایک ہی سوال گونج رہا تھا کہ محمد کہاں گئے۔ ہر قافلے پر ہر مسافر سے پوچھ گچھ جاری تھی۔ مدینے کی صرف نگرانی سخت کر دی گئی تھی اور راستوں پر قریش کے گھڑ سوار گھوم رہے تھے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مدینے کی سیدھی راہ نہ دی بلکہ شہر کے قریب ایک اونچے پہاڑ کی طرف رخ کیا۔ ادھر مکے میں قریش نے اعلان کر دیا تھا کہ جو بھی محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا اسے 100 اونٹ بطور انعام دیے جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی رقم تھی جس نے کئی سرفرے شکاریوں کو بھی نبی کی تلاش میں نکال دیا تھا۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی ساتھی حضرت ابو بکر کے ساتھ 3 دن تک ایک غار میں چھپے رہے۔ ہر رات حضرت اسما خاموشی سے کھانا پانی لاتی۔ حضرت عبداللہ بن ابی بکر دن بھر مکے میں لوگوں کی باتیں سنتے اور رات کو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حالات بتا دیتے، اور حضرت عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے راستے کے نشانات مٹا دیتے تاکہ کوئی بھی دشمن تعقب نہ کر سکے۔ اگر قریش کی تلواریں ہر سمت تلاش میں تھی، آخرکار وہ غار ثور تک جا پہنچے۔ سانسیں تھم گئیں، خطرہ سر پر تھا۔ حضرت ابو بکر بے چین ہو گئے اور بولے، یا رسول اللہ، اگر ان میں سے کسی نے نیچے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطمینان سے فرمایا، ابو بکر، ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ تصور کیجیے، قریش کے سردار تلواریں لیے کھڑے ہیں بس 1 قدم کی دوری پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کے درمیان صرف ایک مکڑی کا جالا اور کبوتری کے چند انڈے ہیں۔ انسانی نظر میں بس یہ اتنی رکاوٹ تھی، لیکن در حقیقت یہ معمولی جالا نہیں تھا، یہ اللہ کی حفاظت کی سب سے بڑی نشانی تھی۔ وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، جس کے حکم کے باہر ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ اپنے محبوب کو بچانے کے لیے مکڑی کے چند نازک تاروں کو ایک فولادی قلعہ بنا دیتا ہے۔ قریش کے سردار یہ منظر دیکھ کر بولے، یہاں تو مہینوں سے لگتا ہے کوئی نہیں آیا ہوگا، اور واپس لوٹ گئے۔ مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ جس شخص کے قتل کے ارادے کے لیے یہاں تک آ گئے ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ رجل عظیم تھا جسے قتل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ان کے پاس اللہ کا ایک خاص مشن تھا۔ 3 دن بعد جب حالات کچھ معمول پر آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ ان کے ساتھ ایک تجربہ کار راہبر عبداللہ بن اریقت تھے جو مکے کے راستوں سے بخوبی واقف تھے۔ انہوں نے عام رستہ نہیں چنا بلکہ ایک مختلف اور دشوار گزار لیکن محفوظ رستے کا انتخاب کیا تاکہ دشمنوں سے بچ سکے۔ یہ ایک لمبا، مشکل اور صبر آزما سفر تھا۔ راستے میں جب سرزمین قباء آئی تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں اسلام کی پہلی مسجد قباء کی بنیاد رکھی گئی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقویٰ پر رکھی گئی، وہ زیادہ حق رکھتی ہے کہ تم اس میں نماز پڑھو۔ اگلی ویڈیو میں جانیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کیسا استقبال کیا۔ اگلی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔